انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے بچپن میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. آپ کو اتنا پیار تھا نا ان کی تربیت کا, ان کی صحبت کا, ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کی صحبت کا اتنا گہرا اثر تھا, اتنی اچھی تربیت تھی, ایسی صفات تھی ان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت فرمائی. آپ بہت محبت فرماتے تھے, آپ بہت محبت فرماتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نا ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہیں کام کے لیے بھیجا تو میں راستے میں نا بچوں میں کھیلنے کودنے لگ گیا. بچوں کی عادت ہوتی ہے, بچے کھیلتے. امام محمد رحمۃ اللہ نے ایک جملہ کہا الصبی صبی ولو کان نبی, بچہ بچہ ہی ہوتا ہے چاہے وقت کا نبی کیوں نہ. بچے ہوتے تھے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ بچوں میں کھیلنے لگ گئے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے. آپ نے پیچھے سے ہلکا سا پکڑا اور فرمایا کہ انس کیسے کھڑے ہو. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ مجھے یاد آیا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کے لیے تشریف لے کے چلا گیا. آپ نے جو کام کہا تھا تو بعد میں وہ یہ قصہ سنایا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے اللہ کی قسم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا نہ مارا, مجھے کچھ نہیں کہا اور میری اتنی اچھے طریقے سے تربیت فرمائی. بڑے اپنے چھوٹوں کی کیسی تربیت کرتے ہیں, بڑے اپنے چھوٹوں کو کیسے سکھاتے ہیں, یہ مستقل عنوان ہے. اور اس کے پیچھے کردار کس کا ہے؟ ایک ماں کا ہے, ام سلیم رضی اللہ عنہ. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا حضرت ام سلیم سے. اس بیٹے کا نام تھا ابو عمیر. ابو عمیر چونکہ ان کا پہلے ماں شریک بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دوسرے بیٹے سے بھی بڑی محبت تھی. آپ نا حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لے آتے تھے اور ابو عمیر سے کھیلتے تھے. کھیلتے تھے آپ اندازہ لگائیں, ساری کائنات کے نبی, محبوب نبی, وہ بچوں سے کھیل رہے. بچوں کے ساتھ, بچوں کی تربیت کے لیے بچوں کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے. بچوں کی پسند ناپسند کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, جو ان کی محبوب چیزیں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے کھلونے ہوتے ہیں. آپ اسی سے اندازہ لگائیں حضرت ام المومنین حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر میں حضور کے نکاح میں آ گئی تھی تو وہ فرماتی ہیں, اماں جان فرماتی ہیں کہ میرے چھوٹی عمر کے جو بچپن کے کھلونے تھے وہ میرے ساتھ آئے اور مجھے گھر میں روٹی بنانی نہیں, آٹا گوندنا نہیں آتا تھا, روٹی بنانی نہیں آتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آٹا گوندھ دیتے تھے, آپ روٹی بنا دیتے تھے. جب تک حضرت اماں جان کو روٹی نہیں بنانی آئی, چھوٹی عمر کی جیسے بچی تھی چھوٹی عمر کی, تو اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آٹا گوندا کرتے تھے, آپ خود روٹی بنا دیا کرتے تھے ان کے گھر میں. نیک سیرت خواتین کی جو اثرات پڑتے ہیں وہ دور تک پڑتے ہیں, بچوں کی زندگیوں پہ گہرا اثر پڑتا ہے ماؤں کی دینی تربیت کا. اس لیے بھائیو ماؤں کا بڑا کردار ہوتا ہے, گھر کے ماحول کا بڑا کردار ہوتا ہے. بچپن کی تربیت بچپن تک چلتی ہے, بچپن کی تربیت بچپن تک چلتی ہے. اس کے لیے بڑا حوصلہ رکھنا, ان کی تعلیم و تربیت کا خوب اچھے طریقے سے انتظام کرنا. ہمارے بچوں کی تربیت درست ہو رہی ہے, یعنی کڑی نظر رکھنا اپنے بچوں پہ. تو اس اعتبار سے اپنے بچوں کی خوبصورت تربیت کے لیے ہمیں فکر مند بھی رہنا چاہیے. اور ایک بڑا جو کام کرنے کا ہے وہ ہے دعا. دعا ضرور مانگتے رہنا چاہیے اپنی اولاد کے لیے, اور قرآن پاک میں بھی دعا سکھائی گئی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کہ اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرمانا جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. میں نے عرض کیا نا کہ اولاد ہی والدین کی نیک نامی کا ذریعہ ہوتی ہے. اس لیے محترم بھائیوں ہمیں اپنے بچوں کی شروع سے بچپن سے بہت اچھی تربیت کرنی. میں نے عرض کیا نا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور قیامت کے دن اس کی نگہبانی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. ہاں ہم اپنی پوری ذمہ داری ادا کرنے والے ہوں. یہی اولاد ہمارے لیے قیامت کے دن صدقہ جاریہ ہوگی, ہاں قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ ہوگی. نیک اولاد یقین جانو بچپن کا جو اثر ہوتا ہے نا, بچپن کی تاثیر ایسی ہے جیسے آپ پتھر پر لکھ رہے ہیں, کبھی ریز نہیں ہوگا, کبھی ختم نہیں ہوگا, وہ
وہ جو باتیں اس کی سفید تختی پہ اس کے دل میں سچائی، امانتداری، صداقت، للہیت، خدا خوفی، تقوی، بڑوں کا احترام، بڑوں کی قدر و قیمت، بڑوں سے یعنی محبت، چھوٹوں پہ شفقت، وہ جو بچپن میں اور آپ نے ڈالی اس کا اثر، میں نے کہا نا بچپن کا اثر 55 تک چلتا ہے، 55 تک رہے گا۔ اور بلکہ اگلی بات عرض کروں، یقین جانو یہ جیسے ہمارے بوڑھے ہیں نا، بزرگ ہیں، ان کے جنازے شاید تو میرے آپ کے کندھوں پہ اٹھیں گے، اور میرے آپ کے جنازے انہی بچوں کے، انہی آنے والی یہ جو نئی پوائنٹ ہے، نئے بچے ہیں، یہ معصوم چہرے ان کے کندھوں پہ اٹھنے والے ہیں۔ اگر ہم ان کی تربیت اچھی کریں گے تو یہ اسی طریقے سے مجھے اور آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والے ہوں گے۔ اگر ان کی تربیت نہیں کریں گے تو محترم بھائیو، والدین سارا کچھ، اپنی ساری جائیداد اولاد کو دے کے چلا جاتا ہے، لیکن بیٹے کو باپ کے جنازے پہ آخری موقع کا جو آخری حق ہوتا ہے، آخری حق ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ کم از کم باپ کی بخشش کے لیے دعائی کر لے، بیٹے کو وہ دعا بھی نہیں آتی۔ اس لیے محترم بھائیو، بچپن کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے پتھر پر لکھا، اور بڑی عمر کی مثال ایسی ہے جیسے آپ پانی پر لکھ رہے ہیں، آگے سے لکھتے جا رہے ہیں، پیچھے سے پانی برابر ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے آپ کے پاس موقع ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ مستقبل کے اعتبار سے کوئی بچہ ملک کا وزیر اعظم بھی ہے، کوئی صدر بھی ہے، ہاں جی، کوئی عالم، کوئی مفتی اور کوئی بڑا ڈاکٹر، اس لائن سے جب ان کی تربیت ہوگی انشاءاللہ ہمارے سارے شعبے ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہمارا سرمایہ مستقبل کا، ہمارا سرمایہ، ملک کی باغ دوڑ اور ملک ان کے ہاتھوں میں ہے، اس لیے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ اور اس سے میں نے جو آخر میں عرض کیا کہ سب سے بڑی چیز ان کے لیے دعا بھی مانگتا رہے، ان کے لیے دعا بھی مانگتا رہے، اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی بہترین تربیت فرما۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کے بچوں کی بہترین تربیت فرمائے اور ان کو صحابہ اکرام کے بچوں کا نمونہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔